بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین فاتح خیبر، والد شبیر و شبر، محرم اسرار، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، حیدر قرار، صاحب ذوالفقار، میدان خطابت کے شاہ سوار سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب یعنی مٹی کے باپ کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ مواخات میں دنیا و آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت پہ لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی۔ گویا آپ پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم کے عاشق تھے اور دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا آپ پہلی بار دیدار کرنا چاہتے تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن آنکھیں نہ کھولیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ تو بتاؤ، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ جب میں نے گود میں لیا تو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہو سنبھالا اور پروان چڑھے۔ علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہ ہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھی، اس لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور آپ کو وجہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوری لبیک کہا اور اللہ عز و جل کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بے مثال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، جن میں سے ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضائل بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو۔ ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی، اور جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی مول لی اس نے اللہ سے دشمنی مول لی۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات تو یہ ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، چونکہ آپ جانتے تھے آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت و دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرزہ بر اندام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، جبکہ فرق صرف اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دعوت حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام احمد رضا کے جاب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب، آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرات، علم اعداد، علم الفرائض، علم کلام، علم الخطابت، علم معانی و بیان، علم منطق، علم حرف، صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جو حق صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے درگزر، بیوگان اور یتیموں پر سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، تم نبی نہیں ہو۔ آپ احکام فقہ سنت میں ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ گنمی تھا، آپ کی ریش مبارک گنی اور دراز تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں اب کوفہ کی مسجد میں جام شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ایسے ملا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنے دنیا و آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔